حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، 4 شعبان المعظم کی وہ شام کس قدر حسین و دل نواز تھی جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کاشانہ نور سے قمر بنی ہاشم کے طلوع ہونے کی خبر پھیلتے ہی مدینہ منورہ کے بام و در جگمگا اٹھے۔ ایثار وفا، علی کی تمنا، ام البنین کی آس، حسن و حسین کی قوت بازو، زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی ڈھارس، قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس کا یوم ولادت آپ سب کو مبارک ہو۔ اس پرمسرت موقع پر، اس بابرکت موقع پر ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم موجود ہیں جناب خطیب جواں سال، ایک ایسا خطابت کا آفتاب جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک بھی رہا ہے اور انشاءاللہ اس کی ضیاء جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ آپ جو ہیں، آپ کے سر کے اوپر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا دست شفقت بھی رہا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اچھی طرح پہچانتے ہیں آپ۔ ہماری خوش نصیبی کے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب اہل بیت جناب ابو طالب زیدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری طرف سے اور میرے چینل کی طرف سے 4 شعبان یوم ولادت مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آپ کو بھی بالکل بہت مبارک ہو۔ ارے نہیں، یہ آپ کا حکم تھا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھ سے ریکویسٹ کی، بلکہ میں یوں کہوں گا آپ کا حکم تھا، آپ کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً آپ بھی مصروف ہیں، میں بھی مسلسل مصروف ہوں، مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے، آپ کو میری مصروفیت کا اندازہ ہے، مگر جی مولا کا ذکر ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے وہ آپ کو وقت نکالنا ہی پڑتا ہے، اور جب بات سرکار وفا کی ہو، کچھ بھی کر کے وقت کیا نکالنا بات، پڑتا ہے، تو میں آپ کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں۔ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر قائم و دائم رکھے، الہی آمین۔ آغا بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ بتائیے ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اجمالی طور پہ کہ مولا عباس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے آپ کی ولادت کا ہمیں ان کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، آپ کا نام کیسے رکھا گیا، کس نے رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد علی محمد کے لیے۔ 4 شعبان کا دن تھا، بروز منگل، مستند روایت جو ہے وہ بروز منگل کی ملتی ہے، اور 26 ہجری تھی۔ ویسے تو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مسلسل یعنی جتنی بھی جناب سیدہ نے وصیت کی، جو وصیت کی جناب امیر سے، چاہے وہ دمد ثاقبہ کتاب میں ہو، چاہے وہ کاظم قزوینی نے لکھا ہو، من المہد الی اللحد میں ایک نئی کتاب آئی ہے لوگوں میں فاطمہ ہوں 2 جلدوں پہ، تو اس میں ہر وصیت میں غالباً تیسری یا چوتھی وصیت تھی جناب سیدہ کی، جس میں جناب سیدہ نے کہا کہ یا علی، آپ کو ایک بیٹا عطا ہوگا اور اس کا نام عباس رکھیے گا اور اسے میرا سلام کہیے گا۔ تو میں نے ایک جگہ تقریر میں بھی، جی بالکل بالکل، میں نے ایک جگہ تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ سرکار وفا کا نام جو ہے وہ یعنی یوں کہا جائے کہ ان کی ذات ایسی ہے، ان کی ہستی ایسی ہے کہ مراد رسول جناب رسول خدا نے اپنے دور میں بھی یہ بات پہلے سے بتا دی تھی کہ عباس کا نام لوح محفوظ پہ موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین اگر جھولے میں بھی ہوں تو بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آغوش میں آئے ہیں
تو آگے بڑھ کے جناب زینب نے کہا کہ بابا ماں نے تو اسے عباس کہا تھا، آپ اسے کیا کہیں گے؟ تو کہا زینب آج سے میں اسے ابو الفضل کہوں گا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ابو الفضل اس معنی میں کہا جناب امیر نے کہ سرکار وفا کا ایک بیٹا تھا فضل، یقیناً ایسا ہے جی کہ مولا بالکل. عباس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا فضل، مگر کنیت اس لیے نہیں ہے کہ ابو الفضل جو ہے وہ بیٹے کے نام پہ ہے۔ اگر کنیت دینی ہے تو بڑے بیٹے کا نام ہے محمد، تو کنیت ہونی چاہیے تھی ابو محمد۔ اور آپ صحیح. مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر خطبہ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ لفظ فضیلت جو ہے وہ خلق ہوا ہے جناب امیر کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا یعنی لفظ فضیلت تمہارے لیے خلق ہوا ہے، وہ کہ جس کے لیے لفظ فضیلت خلق ہوا ہے اس نے آغوش میں عباس کو لے کر کہا عباس تم ابو الفضل ہو، یعنی واہ. عباس آج سے تم فضیلتوں کے باپ ہو، کیا کہنے. تم فضیلتوں کے باپ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے، العباس کتاب کا نام ہے، علامہ مکرم نے لکھا کہ اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ نے نام رکھا، ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا اور کہا بابا یہ مجھے بھپرا ہوا شیر نظر آتا ہے، میں آج سے اسے عباس کہوں گا۔ تو میں سبحان نے وہ اللہ. جملہ یہ کہا تھا کہ یہیں سے ثابت ہوا کہ سرکار وفا کی وہ ذات ہے کہ جو مراد رسول، دعائے علی اور تمنائے زہرا کا نام ہے۔ واہ 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 اور واہ. روایت میں ایک ابھی میرے ذہن میں ایک روایت آئی اور اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب امیر جو ہے وہ مسجد میں تھے، تو جناب فضا دوڑی دوڑی گئی اور کہا، اور یہ ہے اصل جملہ یہ ہے، اور جملہ یہ ہے کہ جناب فضا نے آگے بڑھ کے کہا جناب امیر وہ آ گیا کہ جس کے آپ منتظر تھے، کیا یعنی کہنے. جس کا عرش پہ اللہ انتظار کرے اسے محمد کہتے ہیں، واہ. جس کا زمین پہ محمد انتظار کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کا واہ. انتظار علی کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ, کیا کہنے. واہ 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 واہ. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. 4 شعبان آمد واہ. سرکار وفا ہے اور بابرکت دن ہے۔ بے شک, بے شک, بے شک. کیا کہنے آگا, کیا کہنے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اچھا یہ بتائیے گا, چونکہ حضرت عباس کی جو شخصیت ہے اس کے متعلق ہم بہت سارے ان کی شخصیت کے ساتھ, ان کے نام کے ساتھ بہت سارے معجزات بھی ہیں جو کہ ان کی زندگی میں ہی نہیں, ان کی زندگی کے بعد بھی اس کا سلسلہ رہا. تو یہ بتائیے گا کہ حضرت عباس کے جیسے بھی آپ نے بتایا کہ ابو الفضل یہ نام جو ہے مولا کائنات نے خود ان کو یہ لقب عطا کیا, اسی طریقے سے حضرت عباس کا ایک لقب جو ہے وہ باب الحوائج بھی ہے. باب الحوائج کس معنی میں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں باب الحوائج تو ویسے یہ تو جیسے سید الشہداء جو ہے وہ امام حسین ہے، بے شک. 71 شہید ہے، مگر جی. سید الشہداء امام حسین ہے، تو یہ لقب دے دیا جاتا ہے کہ یہ امام حسین سید الشہداء ہے۔ ویسے تو جی. میرا ایمان اور یقیناً آپ کا بھی ہوگا عقیدہ کہ اس گھر میں سب باب الحوائج ہیں، مگر ظاہر ہے بے کہ شک. کسی کو اللہ کسی کو کسی واقعی پر آپ نے فوقیت دیتا ہے، کسی کو کسی پر فوقیت بالکل صحیح. دیتا ہے اللہ، تو اللہ نے 4 باب الحوائج بنائے، ایک جناب مسلم بن عقیل، ایک امام موسی کاظم، ایک جناب علی اصغر، اور ایک سرکار وفا حضرت عباس۔ باب سبحان الحوائج وہ اللہ. ہوتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کسی کے روزے پہ گئے، آپ نے جا کے دعا کی، جو بھی آپ کی چاہت ہے، آپ کی دعا ہے، آپ کی آرزو ہے، تمنا ہے، آپ نے کہا اور وہ پوری ہوئی۔ ویسے تو یہ تمام ہستیاں ایسی ہیں کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دل کے حال جانتے ہیں۔ کیا بات. باب الحوائج یہ ہے کہ آپ بغیر کہے، یعنی آپ نے اپنے دل میں سوچا بھی نہیں ہے، آپ کے لب سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا ہے اور وہ بات ان تک پہنچ گئی ہے، اسی لیے مولا کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً آپ بھی کیونکہ کربلا کئی مرتبہ گئے ہیں اور میں بھی کئی مرتبہ گیا ہوں، میں نے وہاں کے لوگوں سے بڑا سوال کیا اور وہاں کے علماء سے، خطبہ سے، وہاں کے جو لوگ موجود ہیں ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ مجھے میرا ایک جینوئن سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، میں بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ جتنے بھی معجزے ہوتے ہیں وہ سرکار وفا پہ ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی مردہ زندہ ہو رہا ہے تو وہ سرکار وفا پہ زندہ ہو رہا ہے، اگر کسی صحیح. کو بیماری مل رہی ہے سرکار وفا کے روزے پہ مل رہی ہے، کوئی معذور ہے اس کے جو ہے وہ ہاتھ پیر دوبارہ سے صحیح ہو گئے تو وہ سرکار وفا پہ ہے۔ تو وہ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہاں کربلا میں رہتے ہیں ہم امام حسین پہ اتنے معجزے نہیں دکھتے کہ جتنے ہم سرکار وفا پہ معجزے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ. یہ امام حسین کا دیا ہوا اختیار ہے، یہ پروردگار کا دیا ہوا اختیار ہے۔ ایک بے شک, شاعر بے ہے، شک. میں یہ اکثر مسائل میں پڑھتا ہوں، مگر آپ اسے فضائل کے رخ میں دیکھیے کیونکہ آج خوشی کا دن ہے۔
ایک شاعر نے ایک شعر کہا، اور شعر کہنے کے بعد اس نے یہ شعر میں لکھا اپنے کہ 71 شہدا حسین عباس کی پناہ میں تھے شب عاشور. یہ کہہ کے اس نے مصرع کاٹ دیا. اس نے کہا وجہ اس کی ہے کہ 71 شہدا میں تو حسین جیسے امام بھی آتے. وہ سو گیا. رات میں خواب میں امام حسین آئے. کب مصرع کیوں کاٹا تم نے؟ کہا مولا کیونکہ اس 71 شہدا میں تو آپ بھی آتے. کب وہ مصرع دوبارہ لکھو. اگلا مصرع ہم بتا رہے ہیں، لکھو حسین جیسا امام بھی عباس کی پناہ میں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. اس سے بڑا مقام میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ امام حسین کہہ رہے کہو کہ حسین جیسا امام بھی عباس کی پناہ میں تھا. کیا کہیں، واہ. تو باب الحوائج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مولا کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مولا جانتے ہیں دل کے حال. ان کے علم پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ آپ کی مراد پوری ہو چکی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ دعا کسی وقت پہ پوری ہوگی، جو اس کا وقت معین ہے اس پہ پوری ہوگی، وہ مولا بہتر جانتے ہیں. مگر آپ کے علم پہ جانے سے پہلے مولا جو ہے وہ دل کے حال جانتے ہیں کہ یہ ہم سے کیا مانگنا چاہتا ہے. بہت خوب آقا، یہیں سے بات کو جوڑ لیتے ہیں. آپ نے علم کا ذکر کر دیا. یہ بتائیے کہ علم عباس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی ہمیں اجمالی طور پہ اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہ فقط صرف ایک رسم ہے جا کے علم کو دیکھ لینا، چھو لینا، یا اس کی واقعی کسی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں ایک کتاب ہے تحریک کربلا کیا ہے، اور یہی میرے پاس موجود ہے. اس کتاب میں پورا یعنی پوری داستان موجود ہے کہ اللہ نے جناب شیش کو وحی کی اور کہا کہ قتل کا بدلہ لیا جائے اولاد آدم کے قتل کا بدلہ. تو وہ کہا کہ ہم ایک پھریرا بھیج رہے ہیں اور ایک بانس بھیج رہے ہیں تمہیں. تو وہ علم جو تھا وہ جناب شیش کے پاس آیا. جناب شیش کی وصیت کے مطابق وہ علم تابوت سکینہ میں محفوظ ہوا. تابوت سکینہ سے وہ علم موسیٰ کے پاس آیا. موسیٰ نے وہ علم ہارون کو دیا. ہارون نے وہ علم طالوت کو دیا. طالوت نے وہ علم داؤد کو دیا. داؤد نے وہ علم سلیمان کو دیا. سلیمان نے وہ علم زکریا کو دیا. زکریا نے وہ علم یحییٰ کو دیا. یحییٰ نے وہ علم یعقوب کو دیا. یعقوب نے وہ علم یوسف کو دیا. یوسف سے چلتا ہوا علم عبد مناف کے پاس آیا. عبد مناف نے وہ علم عبد المطلب کو دیا. عبد المطلب نے وہ علم ہاشم کو دیا. ہاشم نے وہ علم ابو طالب کو دیا. ابو طالب نے وہ علم محمد کو دیا. دنیا ابھی بھی پریشان تھی کہ شیش سے چلتا ہوا علم محمد کے پاس آیا ہے، اب علم کا وارث کون ہوگا؟ تبھی رسول اللہ نے خیبر کے میدان میں کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا، کرار کو دوں گا، غیر کرار کو. واہ 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 واہ. پھر یہ علم جو ہے، دیکھیے اس علم کو پانے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ کرار کو دوں گا، غیر فرار کو دوں گا. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے، میں اس پہ یعنی میری جو ذہنیت جاتی ہے وہ یہی جاتی ہے کہ جب محبت دو طرفہ ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہیں. میں نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ میرے بہاف پہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. آپ نے مجھے یہ اختیار دے دیا. تو یعنی جب دونوں پارٹیاں راضی ہوتی ہیں تو اختیار آپس میں دے دیے جاتے ہیں. تو یہ علم جو ہے وہ تنہا علم نہیں آیا، اختیار والا علم آیا کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. تو وہ علم آیا حضرت علی کے پاس. کیا نقطہ بیان کیا، کیا نقطہ بیان کیا، واہ واہ. جناب امیر نے وہ علم 21 رمضان کی شب میں یعنی 20 رمضان کو وہ جناب زینب کو بلایا اور کہا کہ تم عباس کے ہاتھ میں علم دو. حضرت عباس کے ہاتھ میں وہ علم آیا. اور دیکھیے بڑا ابھی جملہ میرے ذہن میں آیا ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ جب شیش کے پاس وہ علم تھا اور جب تک کہ جناب امیر کے پاس آیا اس وقت تک علم پہ مرادیں پوری نہیں ہوتی تھی. مرادیں جب سے پوری ہونی شروع ہوئی جب علم عباس کے پاس آیا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے. اللہ عباس سے راضی ہو گئے، عباس اللہ سے راضی ہو گئے. تو میں اس کا اکثر جملہ کہتا ہوں کہ اللہ راضی جب ہوتا ہے کہ جب سیدہ کسی سے راضی ہو. یہیں سے ثابت ہو گیا کہ عباس سے سیدہ بھی راضی ہو چکی ہے. اور علم عباس ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے. دیکھیے اگر آپ کسی اور ملک میں کسی اور ملک کا پرچم لہرائیں گے تو وہ جرم ہے، قانوناً یہ جرم ہے. مگر ہر ملک میں حضرت عباس کا پرچم لہرایا جا رہا ہے. یہیں سے ثابت ہو گیا حکومت اللہ کی، علم عباس کا ہے. واہ 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 واہ. ہر چیز سکھاتا ہے حضرت عباس کا علم، ہر چیز سکھاتا ہے. اصول دین سکھاتا ہے، فروع دین سکھاتا ہے، تولا سے تورا تک حضرت عباس کا علم ہمیں سب سکھاتا ہے. اب مجھے نہیں
پتا یہ تو خطیبانہ جملہ ہے، یہ مجلس میں کہا جاتا ہے یا جشن میں پڑھا جاتا ہے، میرے ذہن میں آ گیا کہ حضرت عباس کا علم تولا اور تورا دونوں سکھاتا ہے. تو میں نے اس پہ ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے لیے حضرت عباس کا علم تولا ہے اور دوسروں کے لیے تورا ہے. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، اور دیکھیے سلامت ابھی رہنا. بلکہ میرے ذہن میں ایک بات اور آئی، باقر قریشی کی کتاب ہے اور علامہ مکرم کی غالباً کتاب ہے، صراط السوی فی احوال مہدی، امام زمان پہ کتاب ہے. اور وہ کتاب ہے، اس کتاب میں جملہ موجود ہے کہ جب امام زمان آئیں گے خانہ کعبہ پہ تو ان کے ہاتھ میں ایک علم ہوگا. صحیح. امام صادق نے فرمایا امام زمانہ مہدی جو ہے وہ علم کے بانس کو نہیں پکڑے ہوئے ہوں گے، عرش کے پائے کو تھاما ہوا ہوگا، اور اس کیا کا کہنے، پھریرا اتنا وسیع ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک بات کر رہا ہوگا. یعنی اگر کہیں سے بھی گزر جائے تو مہینوں تک اس کی ہیبت تاری رہے گی. اب مجھے نہیں واہ، پتا جن کا حضرت عباس کا علم دیکھ کے لکھا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جب امام زمانہ کے ہاتھ میں علم دیکھیں گے تب کہاں جائیں گے. کیا کہنے، کیا کہہ رہے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب آگا، سلامت رہے سلامت رہے، کیا بات ہے کیا بات ہے. آگا بات کو یہیں سے اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف، اور ایک بہت اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مومنین کے درمیان ایک بحث اکثر رہتی ہے کہ مطلب میں تو وہ سوال کرتے ہوئے بھی میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہ یہ ایک بحث رہتی ہے کہ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کو معصومین میں شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، کس زبان میں طاقت ہے کہ انہیں غیر معصوم کہے. اس کے اوپر ذرا سی ہماری رہنمائی فرمائیے. اچھا دیکھیں، یہ ایک بڑا ہی یعنی تفصیلی موضوع ہے. میں اس کو بالکل مختصر کر کے آپ کو دو جواب دیتا ہوں. یہ ایک یعنی اس میں کم سے کم یعنی آدھا پون گھنٹہ چاہیے آپ کو کہ آپ تفصیل سے بیان کریں. ایک ہوتی ہے عصمت کبریٰ، ایک ہوتی ہے عصمت صغریٰ. تو یہ عصمت جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے دو حصوں میں. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. سوال یہ ہے میرا کہ دیکھیں غیر معصوم کہنا جو ہے اس کو کہا جائے کہ اگر میں کہوں کہ فلاں جو ہے وہ غیر معصوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نگاہ میں ایک نئے خطا تو موجود ہے. اس کی معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس نے کبھی خطا نہ کی ہو، واہ، یعنی اس سے خطا کا امکان بھی نہ ہو. اگر کوئی حضرت عباس کو غیر معصوم تصور کر رہا ہے تو آپ ایک خطا حضرت عباس کو دکھا دیجیے. اور صحیح. اس سے سب سے بڑی دلیل، مطلب میں نے کہا نا کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے. سامنے جی کی دلیل جو ہے کہ خندق کے میدان میں رسول اللہ نے علی کو جب اٹھایا، ہاتھ تھاما علی کا، تو ایک خیمے سے دوسری طرف لے کے گئے. رسول اللہ نے اپنی ابا اتاری، اپنی قبا اتاری، اپنا کرتا اتارا، اپنی نالین اتاری، اپنا امامہ اتارا، علی کو اپنی ابا پہنائی، علی کو اپنی قبا پہنائی، علی کو اپنا کرتا پہنایا. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کا لباس تو علی کو آ گیا. آدھی بات پڑی جاتی ہے کہ رسول اللہ علی کا لباس، یعنی رسول اللہ نے علی کو اپنا لباس پہنایا. پوری بات یہ ہے کہ بعد میں علی کا لباس بھی تو رسول نے پہنا تھا. واہ، معصومین کی حدیث یہ ہے کہ معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے، معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے، معصوم کو کفن معصوم پہناتا ہے. جی بالکل صحیح. تو یہیں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ نے خندق کے روز اپنا لباس علی کو پہنا کے بتایا میں بھی معصوم ہوں، علی بھی معصوم ہے. علی نے صفین کے میدان میں 13 برس کے عباس ہیں، 62 برس کے علی ہیں. میرا لباس میں 23 برس کا ہوں، میرا لباس اگر آپ کسی 10 برس کے بچے کو پہنائیے تو اسے وہ لباس آئے گا ہی نہیں، کیا یعنی کہنے، لوز ہوگا کیونکہ وہ بڑا ہوگا. اگر 10 برس کے بچے کا لباس آپ مجھے پہنائیں گے تو وہ لباس مجھے ٹائٹ ہوگا، مجھے آئے گا ہی نہیں. اصل اس میں جملہ یہ ہے کہ چلیے رسول اور علی کے درمیان قد کا اتنا فاصلہ نہیں ہے، ایک بالش کا فاصلہ ہوگا. نبوت امامت سے ایک بالش بلند ہوتی ہے. تو کیا سوال بات ہے. یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قد کے برابر ہے تو لباس آ گیا. اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ 13 برس کے عباس ہے، 62 برس کے علی ہے. یہ 62 برس کے علی کا لباس 13 برس کے عباس کو کیسے آیا، اور 13 واہ، برس کے عباس کا لباس 62 برس کے علی کو کیسے آیا؟ تو یہیں سے ثابت ہوا کہ رسول نے اپنا لباس علی کو پہنا کے بتایا میں بھی معصوم، علی بھی معصوم. علی نے اپنا لباس عباس کو پہنا کے بتایا میں بھی معصوم ہوں، علی بھی معصوم ہے. ایک اور سامنے کی بات ایک جملے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. پھر جب جناب امیر نے وصیتیں کرنی شروع کی، مصائب کا جملہ فضائل کے طور پہ سنیے کہ جی امام حسن کو بلایا، ہر کسی کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہی تمہارا امام ہے، یہی تمہارا ولی ہے، یہی تمہارا خلیفہ ہے. تو خیمے سے جو ہے وہ حجرے سے جو ہے وہ جناب ام المؤمنین کی آواز آئی کہ سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے، میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ تو کہا نہیں،
حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا آقا ہے، کبھی بھائی نہ کہنا، یہ ہے مصائب جملہ، مگر اس میں فضائل کا نقطہ یہ ہے کہ جناب امیر نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہیں لے کر جانا، پہلو میں آدم بھی ہوں گے، نو بھی ہوں گے، تمام چیزیں بتائی، اور جملہ کہا کہ دیکھو حسن معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے، خیال رکھنا عباس کو اندر بلا لینا۔ تو عبداللہ بن عباس آئے تھے، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی تھی، بالکل بالکل. تو مگر جیسے علی کا غسل ہو رہا تھا تو امام حسن نے کہا دروازہ کھول کے آؤ عباس، اندر آؤ، علی کو غسل دو۔ اس سے بڑی دلیل میرے پاس تو نہیں ہے کوئی، کیا بات، بہرحال یہ کیا ایک الگ گفتگو ہے، الگ موضوع ہے۔ بالکل. بہت خوب، بہت خوب آغا، بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے واقعی میں ہماری جو اس مختصر سے وقت کے اندر رہنمائی فرمائی ہے نا، وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. سلامت رہیں آغا، سلامت رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کو 4 شعبان بہت بہت مبارک ہو آغا، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو بہت مبارک ہو. چلیے جاتے جاتے آپ ایک شعر سن لیجئے سرکار جزاک وفا اللہ. کی شان میں، تاکہ محفل جو ہے وہ ہماری اس پہ ختم ہو۔ بالکل. میں اس پہ یعنی جملہ یہ کہتا ہوں کہ تقابل نہیں ہے آل محمد میں، ہر کسی کو اللہ نے کسی پر فوقیت دی ہے، بے شک، تقابل بالکل بھی نہیں ہے، مگر بے شک. بات یہ ہے کہ اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یقیناً شاید کوئی سننے والا یہ سمجھے کہ یہ تقابل ہو رہا ہے، مگر یہ تقابل نہیں ہے، یہ تفصیلی بحث ہے، اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے، امام حسین پہ گفتگو کریں گے کہ جیسے 14 میں سے 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسین، اللہ نے حسین صرف ایک ہی رکھا ہے، صحیح. تو یہ کسی کیا کو کسی بات. پر فوقیت دی ہے۔ تو میں اس پہ جملہ کہتا ہوں کہ جوانان جنت کے سرداروں کے لباس عرش سے آ رہے ہیں، یعنی جو اللہ کا ارادہ ہے وہی ان کا ارادہ ہے، جو ان کا ارادہ ہے وہی اس کا ارادہ ہے۔ بے شک. سامنے کی بات کیا ہے، بچوں نے کہا ہمارے کپڑے کدھر ہیں، اماں نے کہا کل درزی لے کر آئے گا، اللہ نے صحیح. کہا رضوان ملک آج سے ملک نہیں ہے، حسنین کا درزی ہے۔ کیا کہنے. جوانان جنت کے سرداروں کے لباس عرش سے آ رہے ہیں، جا مگر رہے جو مالک ہیں. جنت ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے عباس کا کرتا سیا ہے، او ہو، واہ اور واہ. عباس کو فقط علی نے صفین کے میدان میں چاند نہیں کہا، قمر نہیں کہا قمر بنی ہاشم، عباس تم بنی ہاشم کے چاند ہو، جس گھر میں سب چاند ہو اس کو چاند کہہ دینا کون سی فضیلت ہے، مگر کہا بنی ہاشم کے چاند ہو، یعنی یہ چاند ہے، تم چاندوں کے چاند ہو۔ یہ جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا تو آپ کو شعر سمجھ میں آئے گا۔ شعر یہ ہے واہ کہ دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا دیتا ہے عباس، اور واہ خالق سے بھی بندے کو چھوڑا لیتا ہے عباس، واہ کچھ واہ. دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس، تب لوح و قلم اور بنا دیتا ہے عباس، سبحان اللہ. حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس، اور اکبر بھی کھڑے ہو تو کمر ہوتا ہے عباس۔ کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. اکبر بھی کھڑے ہو تو قمر ہوتا ہے عباس. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. واہ 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 واہ. بہت خوب، بہت خوب. اس خوبصورت ترین مدحت کے ساتھ جو ہے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اور بہت شکریہ کرتے ہیں خطیب اہل بیت جناب ابو طالب زیدی صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کو دیجیے اجازت. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا، اور جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی مغفرت کی دعا کیجیے گا، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی.